یہ موجودہ جس دنیا میں ہم بیٹھے ہیں اس کو عالم شہادت کہتے ہیں، یہ عالم اجسام ہے۔ ایک عالم ارواح ہے جہاں روحیں رہتی ہیں، تو عالم ارواح سے روحیں آئیں اور اس دنیا میں منتقل ہوئی ہمارے جسموں میں، جو یہ عالم اجسام ہے۔ تو عالم اجسام اور عالم ارواح کے درمیان ایک عالم ہے، اس کو عالم مثال کہتے ہیں، مثل سے عالم مثال۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے اندر وہی حقائق جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا عالم ارواح میں ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ ایک الگ مثالی صورتوں میں وہ حقائق موجود ہوتے ہیں۔ اس میں عالم اجسام کا بھی پرتو ہوتا ہے اور عالم ارواح کا بھی پرتو، دونوں کی ریفلیکشن جب مکس ہو جاتی ہے، کمبائن ہو جاتی ہے، اس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ خواب میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ عالم مثال ہوتا ہے۔ خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ تمام حقائق کی مثالی صورت ہوتی ہے۔ اس لیے خواب میں جو چیز دیکھی اور سنی جاتی ہے اس سے مراد من و ان وہ شے نہیں ہوتی، اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اگر دودھ دیکھا مثال کے طور پر تو اس سے مراد علم ہوگا، علم دین ہوگا، اس سے مراد علم دین ہوگا۔ اگر مختلف اور چیزیں دیکھی تو وہ جو نفس امارہ میں آپ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، وہ اس کے نفس امارہ کی مختلف کیفیتوں کی مثال ہوتی ہے۔ مثلا نفس کا غلبہ، اس میں غرور اور تکبر ہے بہت بڑا، تو وہ ہاتھی کی شکل دیکھے گا خواب میں۔ کبھی سانپ نظر آتا ہے تو وہ نفس کے اندر منافقت سانپ بن کے نظر آتا ہے، اب اس کی الگ تعبیرات ہیں۔ دشمن بھی سانپ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اگر بچھو نظر آتا ہے تو وہ عذاب کی ایک علامت ہے۔ چڑیا، جو وغیرہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مکروہات کے ارتکاب کی علامت ہوتی ہے، ناپسندیدہ عادات کی علامت ہوتی ہے۔ اگر ٹوائلٹ دیکھتے ہیں، گندگی، بیت الخلاء دیکھتے ہیں تو دنیا کی محبت میں غرق ہونا اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو مادی دنیا کے واقعات، چیزیں، اشیاء اور آبجیکٹس ہیں، یہ عالم مثال میں کسی اور شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر کرنی پڑتی ہے کہ اس دنیا میں ایکچولی اس کی تعبیر اور اس کا معنی اور مراد کیا۔ اسی طرح اگر آپ شراب دیکھتے ہیں خواب میں، شراب تو حرام کاری کی طرف علامت ہے یا اس کے حرام کی طرف رجحان رکھنے کی علامات، اس وہ اشارہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو الغرض یہ جو کچھ بھی اس کو خواب میں نظر آتا ہے وہ عالم مثال کی چیزیں ہوتی ہیں، اور عالم مثال کی چیزیں وہ دلالت کرتی ہیں اس کی دوسری چیزوں کے اوپر۔ اسی طرح کبھی بھیڑ بکری نظر آئے گی، اگر بھیڑ بکری نظر آئے گی تو یہ حلال جانور کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس کی حلال کی طرف رغبت ہے۔ یہاں سے ٹریس ہوگا کہ اس کا نفس لوامہ ہو چکا ہے یا لوامہ کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اونٹ نظر آئے اگر تو اونٹ کی صفت ہے بوجھ اٹھانا، تو بوجھ اٹھانا ایک ایسی اخلاقی صفت ہے، یہ نفس لوامہ کی نفسانی کسی کے نفس کی کیفیت کی طرف اس کو اشارہ کرے گی۔ مچھلی نظر آئے، بطخ نظر آئے، مرغا مرغی نظر آئے، کبوتر نظر آئے، چونکہ پاکیزہ جانور، پاکیزہ پرندے ہیں تو حلال کی طرف رغبت پہ دلالت۔ اس سے مراد نہ مچھلی ہوگی، نہ بطخ ہوگی، نہ اونٹ ہوگا۔ دیکھ اونٹ رہا ہے مگر مراد اس کی اس صفت کو لیا جائے گا کہ یہ بندوں کے بوجھ اٹھانے کی صفت اور اخلاق اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے۔ اس طرح کھجور نظر آئے، شہد نظر آئے تو یہ بھی پسندیدہ اخلاق، اس کے اندر پسندیدہ اخلاق داخل ہو گئے ہیں، چونکہ شہد اور کھجور کا تذکرہ قرآن میں آیا اور انبیاء کی اور آقا علیہ السلام کی پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ اچھی چیزوں کی طرف، پاکیزہ اخلاق کی طرف رغبت کی پر دلالت کرے گا۔ عالم مثال میں نظر اس کو کھجور اور شہد آئے گا اور حقیقت میں دلالت کرے گا، معنی ہوگا کہ اس کے اندر پسندیدہ اخلاق پیدا ہو رہے ہیں۔ اس طرح پھل اور میوے نظر آئیں گے اس کو اگر، تو وہ بعض اوقات بے معنی لغو کلام سے نجات حاصل کرنے کی طرف اس کا اشارہ ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات لوگوں کو جب یہ نظر آتے ہیں، کوئی گونگا نظر آتا ہے، مست اور مدہوش نظر آتا ہے، کوئی شخص خواب میں نظر آئے تو یہ نفس ملہمہ کی مثالی شکلیں ہوں گی۔ اگر پولیس مین نظر آئیں، جاسوس نظر آئیں، جوا باز نظر آئیں، پہلوان نظر آئیں، مسخرے لوگ نظر آئیں، چوکیدار لوگ نظر آئیں، قصاب نظر آئیں، الغرض اس طرح کے جب لوگ نظر آئیں گے تو نفس ملہمہ کے اوپر یہ چیزیں دلالت کریں گی، اور اس کے اندر جو پچھلے اثرات چلے آ رہے ہیں نفس امارہ کے، ان کی خفیف خفیف شکلوں کا مفہوم اس طرح مراد ہوگا۔
مثلا اگر کسی شخص کو لنگڑا لولا دیکھا ہے تو وہ اس کے اعمال صالحہ میں کمزوری اور نقصان کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس کے اعمال صالحہ میں کمزوری ہے. لنگڑا آدمی نہیں مراد ہوگا، دیکھ رہا ہے لنگڑے آدمی کو، مگر اشارہ ہے کہ اس کے ایمان اور عمل کے اندر ایک کمزوری ہے. اسی طرح اگر وہ گونگے کو دیکھے گا، گونگا شخص ایک نظر آیا خواب میں، تو اشارہ اس طرف ہوگا کہ اس شخص خواب دیکھنے والے کو حق کہنے کی جرت نہیں ہے. اگر جوئے باز شخص کو دیکھے، مسخرے کو دیکھے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر عبادت ترک کرنے کا رجحان پیدا ہو رہا ہے یا حرام کاری کی طرف اس کا رجحان بڑھ رہا ہے. اگر چور کو دیکھے، خواب میں چور کو دیکھے، تو اس کا مطلب اس کے اندر ریاکاری ہے، وہ اپنی اصلاح کرے گا، اصلاح کی طرف جائے گا. قصاب کو جو بکرا ذبح کرتا ہے جانوروں کو، اس کو دیکھے تو اس کے دل پر سیاہی کی علامت نظر آئے گی. اگر اندھے اور بینگے شخص کو دیکھے تو اس کا مطلب ہے اس بندے کے اندر گمراہی جنم لے رہی ہے.